بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جب تو مر جائے گا تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ تیرے عزیز و اقربا ابھی واپس مڑے نہ ہوں گے، تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہوگا، دوسرے کا نام نکیر۔ ان دونوں کی صورتیں انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک ہوگی، اور اس قبر کے گڑھے میں اندھیرا بھی خف ہوگا۔ تیری مدد کو بھائی پہنچ پائے گا نہ تیرا والد، تیری والدہ کچھ مدد کر سکے گی نہ تیری بہن، تیری اولاد کام آئے گی نہ تیری بیوی تیرا بوجھ ہلکا کر سکے گی۔ ایسے میں تیرے کام جو چیز آئے گی وہ تیرا ایمان اور اچھا عمل ہوگا۔ وہ فرشتے تجھ سے 3 سوال کریں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک صورت دکھائی جائے گی، یہ صورت نبی پاک علیہ السلام کی ہوگی۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تو اس صورت کو پہچانتا ہے؟ یہ کس کی صورت ہے؟ اے عزیز ذرا سوچ، جب تجھے آس پاس سے کوئی اشارہ کنایا ہنٹ بھی نہ ملے گا، خف اندھیرا بھی ہوگا، سوال کرنے والے بھی انتہائی خوفناک صورت کے حامل، تو کیسے جواب دے پائے گا؟ ہاں تو اپنے ایمان اور اچھے اعمال جو تو نے اس دنیا میں کیے ہوں گے ان کے نور سے اس قابل ہو جائے گا کہ تو جواب دے پائے گا۔ اگر تیرا جواب درست ہوا تو جنت کی ایک کھڑکی کا ربط تیری قبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جہاں سے دل و دماغ معطر کرنے والی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتے رہے گی، اور تیری قبر کو نگاہ پڑنے کی حد تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ قبر تجھے مبارکباد دے گی اور کہے گی زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ عزیز تو مجھے تھا۔ اب تجھے یہاں کوئی خوف نہیں، تازہ ہوائیں کھا اور مزے کر۔ اگر تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تو دوزخ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی کھڑکی کا ربط تیری قبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جہاں سے انتہائی گرم لو اور اعلیٰ درجے کی تپش والی دہکتی ہوئی آگ تجھے پہنچے گی۔ صرف اسی پہ بس نہیں، بلکہ بڑے بڑے استھے، سانپ اور بچھو تیرے اوپر چھوڑ دیے جائیں گے جو تجھے ڈنک ماریں گے۔ پھر تو چیخے گا اور قبر تیرے اوپر لعنت کرے گی اور تجھے کہے گی اے فلاں، جتنے لوگ زمین کے پشت پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، اب تو سب سے زیادہ مبعوث تھا، اب تو دیکھ کہ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ پھر تیری قبر اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی، اور سانپ بچھو تجھے کاٹتے رہیں گے۔ اب تو اسی حال میں پڑا رہے گا، سسکتا رہے گا، تیری مدد کو کوئی نہ آئے گا۔ اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، اب تو خود فیصلہ کر لے، تجھے کون سی صورت زیادہ عزیز ہے۔ لازمی بات ہے کہ تو جنت کے مزے اڑانا چاہے گا تو پھر پکی سچی توبہ کر لے، ابھی وقت ہے، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہر کام کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، گناہوں کو بالکل ترک کر دے۔ اے اللہ تو گواہ بن جا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں ہر گناہ اور ہر خلاف شرع کام سے۔ آج سے ہی میں تمام فرائض کو پورا کروں گا یا پورا کروں گی، اور ہر حرام سے بچوں گا یا بچوں گی۔ یا الہی تو توفیق بخش اور میری مدد فرما،
آمین ثم آمین فقط والسلام.